بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کیجئے ایک سرزمین جہاں ایک دن بھی امن کا سورج طلوع نہیں ہوتا، جہاں ہر لمحہ خوف، اذیت اور دکھ کی داستانیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں کے بچے سوچتے ہیں کہ شاید آج کا دن ان کا آخری دن ہو، جہاں مائیں اپنے بچوں کو گود میں لیے انہیں یہ دعائیں دیتی ہیں کہ اے اللہ ان کی زندگی میں سکون دے، ان کے جسم پر کوئی زخم نہ لگے، ان کے چہروں پر کوئی غم نہ آئے۔ غزہ کی تنگ گلیوں میں وہ خواتین اور وہ بچے روزانہ بمباری اور فوجی حملوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں مسجد اقصی کی دیواروں کے سائے میں انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں اور ہر پکار اللہ اکبر کی گونج کے ساتھ آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ غزہ کی تنگ گلیوں میں بہتا ہوا معصوم خون، مسجد اقصی کی دیواروں پر گونجتی سسکیاں اور بے گناہ جانوں کی چیخیں ہم سے سوال کرتی ہیں، کیا تم ہمارے درد کو محسوس کرتے ہو؟ ہم جو اپنے گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری روزمرہ کی خریداریوں کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ضمیر سے سوال کیا کہ جب ہم اپنے پیسے ان کمپنیوں کو دیتے ہیں، کیا وہ پیسے مظلوم فلسطینیوں کے قتل میں تو نہیں استعمال ہو رہے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کی حمایت کرنے والے افراد اور ادارے ہمارے معاشی وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی جواب دہی کریں۔ کیا ہم اپنی ضمیر کی آواز سنیں گے؟ کیا ہم ان کمپنیوں کے بائیکاٹ میں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے؟ یہ صرف ایک مالی فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک اخلاقی اور شرعی فریضہ ہے۔ یہ ہماری انسانیت کا امتحان ہے۔ بائیکاٹ وہ ہتھیار ہے جس سے ہم ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ جب ہم ان کمپنیوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہیں جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں، تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں اور ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ بائیکاٹ کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے گئے ہیں اور اس کے مثبت اثرات کئی بار دیکھے گئے۔ جب ہم ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ یہ بائیکاٹ کمپنیوں کے منافع پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے اور انہیں عالمی سطح پر نقصان پہنچاتا ہے۔ میک ڈونلڈز کو فلسطینیوں کی حقوق کی پامالی اور اسرائیل کی حمایت کرنے پر عالمی سطح پر بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی کے چیف فائنینشل آفیسر نے بتایا کہ بائیکاٹ کے نتیجے میں میک ڈونلڈز کی آمدنی میں تقریباً $7 بلین کی کمی ہوئی۔ اس کے علاوہ کمپنی کے برانڈ کی شبیہ بھی متاثر ہوئی اور اس کی مارکیٹ شیئر میں کمی آئی۔ ان اعداد و شمار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بائیکاٹ کی طاقت واقعی مؤثر ہے اور یہ کمپنیاں اپنے منافع کے بارے میں بہت حساس ہیں۔ اسٹار بکس کی کمپنی بھی فلسطین کے حق میں بائیکاٹ کی زد میں آئی۔ اسٹار بکس کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کمپنی کے بائیکاٹ کی وجہ سے اس کی سیلز میں $11 بلین کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں تقریباً 9.5% کمی آئی۔ اس نقصان نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب عوام متحد ہو کر بائیکاٹ کرتی ہے تو اس کا براہ راست اثر ان کمپنیوں پر پڑتا ہے جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں۔ نیسلے کو فلسطین کے حق میں بائیکاٹ کے دوران خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیسلے نے خود تسلیم کیا کہ فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے دوران ان کی سیلز میں واضح کمی آئی، خاص طور پر شمالی امریکہ میں۔ بائیکاٹ نے کمپنی کی پوزیشن کو کمزور کیا اور اس کے برانڈ پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ کوکا کولا بھی ان کمپنیوں میں شامل ہے جنہوں نے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ میں بائیکاٹ کی وجہ سے کمپنی کو 14% تک نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ نقصان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب لوگ متحد ہو کر بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان کمپنیوں کو بھی ان کے عمل کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب ہم ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں تو ہم نہ صرف ان کمپنیوں کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ہم ایک عالمی پیغام بھی دیتے ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بائیکاٹ ان کمپنیوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے تجارتی مفادات قیمت پر انسانی حقوق کی پامالی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہم ان کمپنیوں کی حمایت کا خاتمہ کرتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ کمپنیاں مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ بائیکاٹ کے ذریعے ہم مقامی اور اخلاقی طور پر ذمہ دار کمپنیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں جو انسانی حقوق کی حمایت کرتی ہیں اور فلسطینیوں کے حقوق کی حامی ہیں۔ جب بائیکاٹ بڑے پیمانے پر پھیلتا ہے تو اس کا اثر عالمی سطح پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ حکومتوں کو بھی دباؤ میں لا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے
بننے والے تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کرے۔ معاشی بائیکاٹ لوگوں میں فلسطینیوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرتا ہے اور ان کے حقوق کے بارے میں شعور بڑھاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حق میں حمایت بھی بڑھتی ہے۔ آج ہم ایک سنگین امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ظلم کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ کیا ہم ان مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہم اس بائیکاٹ کی تحریک میں حصہ نہیں لے سکتے؟ یاد رکھیے، بائیکاٹ صرف ایک مالی فیصلہ نہیں، یہ ایک اخلاقی، روحانی اور انسانی جہاد ہے۔ آگے بڑھیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے ایک آواز بنے۔